سر فرمائے دیجیے گا کہ پہلے عدت نکاح کیس کی بات کر لیں. فیصلہ اب محفوظ ہے, مگر رانا ثناء اللہ صاحب بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پھر بھی باہر نہیں آنے والے. دیکھیں, یہ رانا صاحب کی خواہش تو بالکل یہی ہوگی, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ان کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 5 سال تک تو خان صاحب کو اندر ہی رہنا پڑے گا اگر جمہوریت چلانی ہے اور ہماری حکومت چلنی ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں. اس سے اور زیادہ ان کی جو ہے وہ بینکرپسی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی بیچاروں کا کیا حال ہے کہ یہ عمران خان ایک دن بھی باہر آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا اگر خان باہر آ گیا تو ہم سارے جیل میں ہوں گے. اصل میں ان کے کرتوت ہی اس لائق ہیں کیونکہ یہ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے, اور فارم 47 کی پیداوار 100 سیٹیں لے کر, اور یہ اپنے آپ کو لارجسٹ پارٹی بنا بیٹھے ہیں, اور سارے جو ہے انہوں نے ریاستی عہدوں پر قبضہ کر لیا ہے جنہوں نے بھی کروایا ہے. تو ان کی تو خواہش یہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہ آئیں. لیکن مگر ابھی 9 مئی کے کیسز بھی باقی ہیں, 11 مہینے سے ایک شخص اندر ہے. اب اگر کوئی کیس بنائیں گے, اب جب وہ جیل میں ہے, اور وہ جیل بھی ایسی جیل ہے جو یعنی جیل ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں نہیں ہے, جیل ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بات عمران خان نے سپریم کورٹ میں بڑا واضح طور پر کہی, اور ہم خود چونکہ وکیل کی حیثیت سے وہاں جاتے رہتے ہیں, ہمارا پاؤں سے لے کر سر تک جو ہے تلاشی لی جاتی ہے, اور وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سر وہ دیکھ دے پہنے, کیمرے لگے ہیں وہ دیکھ دے پہنے. تو اس لیے وہ ہماری مجبوری ہے. وہ ساتھ والے کمروں میں بیٹھ کر کنٹرول جو ہے جن کا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی کیس بنائیں گے تو اس کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی, دھیلے کی اس کی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی. اس سے دیکھیں, جب الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے خان صاحب کو 3 کیسز میں سزا کی تھی تو عوام نے اس کا ریئیکشن 8 فروری کی شکل میں بھرپور انداز سے دیا تھا. اب بھی یہ ضد پوری کر لیں, اگر یہ سمجھتے ہیں اس سے ان کا گراف بڑھ جائے گا یا ان کی حکومت مضبوط ہو جائے گی, میں یقین کریں اس سے جو ان کے خلاف نفرت بڑھے گی. ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور سیدھی عوام جو ہے آمنے سامنے آ جائے. اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, قانونی حیثیت کیا ہوگی, مگر بہرحال ایک پولیٹیکل ایڈوائزر آف اے سٹنگ گورنمنٹ کا یہ بیان دینا اپنی تئیں بہت بڑی خبر ہے کہ کوئی امکانات نہیں ہے خان صاحب کے باہر آنے کی. بٹ ان دا پروسیس آپ کو آپ کی ریزرو سیٹس ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ آپ نے جو ٹرائیبیونلز میں چیلنج کیے ہوئے فارم 47 ان کا کیا بنتا ہے؟ یہ پہیا تو چل پڑا ہے, اور یہ پہیا بھی اب کسی فیصلہ کن موڑ کے اوپر آ کر رکنے والا ہے. مگر جو بینچ فل کورٹ کا بیٹھنا, اور اس کے اندر جو آپ نے سماعت میں ایک جنرلی باڈی لینگویج ہم بات کرتے ہیں, تو ادھر ڈائریکٹ ریمارکس ہیں کہ کون ڈکٹیٹرز کے دور میں وزیر رہا, کون اٹارنی جنرل رہا. آپ جانتے ہیں جسٹس ستر من اللہ صاحب وزیر تھے کے پی کے میں, جنرل مشرف کے دور میں لا منسٹر تھے, بلدیات کے بھی تھے غالباً. سو کہنے کا مقصد یہ سر, یہ از دس جسٹ a difference of opinion which is always welcome, or is this something beyond that? نہیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ جب بحال ہوئے تو ان کو وہ اپنی نفرتیں جو ہے ختم کر دینا چاہیے تھیں. اگر وہ پھر بھی اپنے ذہن میں جس طرح آرمی چیف ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف, اور اگر انہوں نے بھی کہا کہ ریفرنس چونکہ میرے خلاف کی تھی اور پھر آپ وہی چیز لے کر آگے چلتے ہیں, تو بڑی کھل کے جو ہے اب تضادات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ویسے تو یہ آبزرویشنز جو ہوتی ہیں, دیکھیں یہ انکویزیٹوریل ہوتی ہیں, یہ پروبیٹیو ہوتی ہیں, یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے ججز کا. ججز بلکہ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے اگر ان کے ذہنوں میں کوئی ایسے جو چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے جو بھی اس کا موقف ہے وہ بڑا واضح طور پر آنا چاہیے سامنے. تو مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز مجھے یقین سے نظر آ رہی ہے کہ ججز آر ویری ویری کنسرنڈ کہ یہ ایک تو آئین کی بالادستی, جس طرح سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, اس کا کنسرن ججز نے شو کیا ہے. مسنگ پرسنز پہ کنسرن شو کیا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کنسرن شو کیا ہے. ججز نے جو ہے اپنے فیصلے
اپنے فیصلے یعنی بلہ چھیننے کا فیصلہ اس پر کنسرن ظاہر کیا ہے. الیکشن کمیشن پر اگرچہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز کے اس فیصلے نے جو 11:30 بجے رات کو سنایا، اس نے ہمیں شیرازہ بکھیر کے جو ہے انڈیپینڈنٹ کر کے تو الیکشن کمیشن نے اڑا کے پرے مارا. الیکشن کمیشن تو پہلے ہی ان لیگ تھی ود دی اسٹیبلشمنٹ.